ٹو ایجنڈا 360. کل کافی سارے بیانات، اوبویسلی ایک پورا دن پاکستان کی سیاست میں بغیر کسی طرح سے خبر آئے ہوئے غیر معمولی ہوتا ہے، لیکن کل ایک ایسی خبر آئی کہ جس کے آنے کے بعد بھی لوگ اس کو بلیو نہیں کر رہے تھے. ہوا کچھ اس طرح کہ حکومت نے 4 رکنی کمیٹی نامینیٹ کی تھی، جس میں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب تھے، سینئر صحافی ہیں، اس افغان وار کے حوالے سے اور خیر پختونخوا میں جنگ کے حوالے سے ایک لیڈنگ وائس آف جرنلزم ہے. ان کے علاوہ رستم شاہ محمد جو کہ سابق افغان امبیسڈر ٹو افغانستان تھے پاکستان کے لیے اور پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں، عرفان صدیقی صاحب جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں، وزیر اعظم صاحب کے قریب بھی ہیں اور ان کو ابھی ریسنٹلی وفاقی وزیر نامینیٹ کیا گیا، اور پھر میجر عامر صاحب جو مڈ نائٹ جیکل کے ایک زمانے میں ایک نام آیا تھا، اگر آپ کو یاد نہ ہو تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی ایک غیر جمہوری کوشش کے اندر سر فہرست تھے. ایک اس حوالے سے کافی انفارمڈ اور کافی کنیکٹڈ آفیسر مانے جاتے ہیں. ان 4 لوگوں پہ مبنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جن لوگوں کے ویژولز اب آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. یہ میجر عامر صاحب ہیں. ان کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا اور یہ کہا گیا، وزیر اعظم صاحب نے نامینیٹ کیا، ان لوگوں سے ملے، اگلے ہی دن ان لوگوں سے ملے تو آپٹکس کچھ ویسی سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے سلیم صافی صاحب کے جو خدشات تھے وہ ظاہر ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ یا تو سارے لوگ حکومت کو ریپرزینٹ کرنے والے وہاں بیٹھتے یا پھر سارے لوگ غیر حکومتی لوگ ہوتے، کیونکہ اگر آپ نے اس طرح نامینیٹ کیا ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں اور 3 ثالث ہیں تو پھر کچھ اس طرح لگے گا کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں اس معاملے میں، ان کے 3 اسسٹنٹس ہیں، جبکہ عرفان صدیقی صاحب کو سب سے کم ایکسپرٹیز ہوگی اس 4 رکنی کمیٹی پہ. لیکن خبر اس کے بعد تھی حیدر وحید صاحب، خبر یہ تھی کہ طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ایک اپنی طرف سے 5 رکنی کمیٹی نامینیٹ کی، اور آپ گیس کریں اس میں کون لوگ تھے. جمعیت علماء اسلام سین کے مولانا سمیع الحق صاحب، ایک جے یو ایف اے کے ایکس سینیٹر فرام فاٹا، ایک پروفیسر ابراہیم جو کہ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز صاحب جو کہ لال مسجد کے سابق امام ہیں، جس کی وجہ سے سابق لیڈر ہیں، پریئر لیڈر، جن کے وہ آپریشن بھی جب ہوا تھا تو وہاں سے نکلے تھے. اور 5ویں تھے جناب عمران خان صاحب. ان کو نامینیٹ کیا کہ یہ حکومت اور ہمارے درمیان میڈییٹرز کا کردار ادا کریں گے، جس کے بعد جواب میں سمیع الحق صاحب نے کہا ابھی میں نے سوچا نہیں ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب از آن ریکارڈ ٹو سے دیٹ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جس بھی سائڈ پہ ہوں مجھے امن چاہیے. عبدالعزیز صاحب کی طرف سے یہ ایک انآفیشیل سی معذرت آ رہی ہے کہ نہیں، یہ حکومت شریعت نافذ کرنے میں جب سنجیدہ ہی نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ کس طرح مذاکرات کروں. لیکن عمران خان 56 ملین ووٹس، اگر ناٹ 56 ملین ووٹس لیکن سیکنڈ لارجسٹ پارٹی، 5.6 million odd votes along the electorate, nominated by the Taliban. اور ان کا ریاکشن یہ کہ طالبان کا بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگ چنیں. اس میں معیز بات یہ ہے کہ بہت لوگ اس وقت توجہ ادھر دے رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی نے عمران خان کا نام جو ہے وہ چنا ہے. اٹ شوز کہ خان صاحب بہت پرو ٹی ٹی پی ہیں یا وہ بہت قریب ہیں ٹی ٹی پی سے، دونوں میں سے کچھ تو ہوگا کہ ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑی سی اس کی سیاست دیکھیں تو ایک بڑا میرے خیال سے ٹی ٹی پی کی طرف سے ایکچولی ویری کلیور موو، کیونکہ ایک کریڈیبل آدمی پاکستان کی سیاست میں جو اتنے سارے ووٹ لے چکا ہے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کا مسئلہ حل کرنے کا موقف کم سے کم جو ہے وہ ایسا ہے جو ٹی ٹی پی کو میکسیمم لیوریج دیتا ہے. یہ میں نہیں بالکل کہوں گا کہ وہ کوئی ٹی ٹی پی کے حامی ہیں نیسیسریلی، بٹ ان کا ایک اپروچ ہے پیس لانے کا پاکستان کے لیے. تو وہ اپروچ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو میرے خیال سے پیلیٹیبل ہے، ان کو ہضم ہوتا ہے. تو انہوں نے عمران خان جیسے انسان کا جب نام لیا تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے کہ یہ تو شاید سیریس بھی ہیں اور یہ شاید ایسی بات بھی کرنا چاہتے ہیں جو شاید خان صاحب نے اگر کرنی ہے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. تو ایک کریڈیبلٹی ٹی ٹی پی نے اپنے اگر ان کے لحاظ سے آپ سوچیں تو ایکچولی اٹس اے گڈ موو. صحیح ہے، اسمارٹ موو ہے. یا اس کے اندر کوئی اور بھی بات ہے؟ سوال ضرور کریں گے کہ خان صاحب آپ واقعی اتنے قریب تھے. فار اے لاٹ آف پیپل یہ کنفرمیشن تھی، فار اے لاٹ آف پیپل اس میں ایک تعجب کا عنصر تھا، اور ان سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے یہ ایک امیزمنٹ تھی. ایک محض ان کو اس حوالے سے یہ غیر یقینی سی بات تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. اپنے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. سینیٹر زاہد خان اے این پی کو ریپرزینٹ کریں گے، انفارمیشن سیکرٹری اپنی پارٹی کے. زاہد خان صاحب بہت شکریہ میں جوائن کیا. اور ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں جناب عارف الوی صاحب، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے اور کراچی کی ایک ویل نون وائس بھی ہیں، اور کراچی سے پی ٹی آئی کے سول ایم این اے ہیں ریپرزینٹڈ ان دی اسمبلی آفٹر دی الیکشنز آف مے. الوی صاحب سے اگر شروع کریں. الوی صاحب، آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا ریاکشن آئے گا ان کی طرف سے، اس طرح کی آؤٹ سٹینڈنگ سی گارنٹی آئے گی کہ ٹھیک ہے حکومت کے ان لوگوں سے زیادہ ہماری ٹرسٹ ادھر ہے؟ نہیں، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر میری آواز بیچ میں شاید ٹوٹے گی بیکاز آئی ایم ٹریولنگ فرام لاہور ٹو راولپنڈی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ کیفیت ہے کہ
خان صاحب کی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ورزنس کی بنیاد پر ان کا نام لیا گیا ہے. اور مگر یہ کہ ہمارے لیے یوں مشکل ہے کہ خان صاحب ریپرزینٹ پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف از اے پیسفل پارٹی سیئنگ ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ساری کچھ باتیں. تو ہی طالبان نے ان کا نام اس معنی کر کے لیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ کمیٹی سن لے جو وہ تجویز کر رہے ہیں, پھر وہ کمیٹی گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کرے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے گڈ اسٹینڈ کہ کم سے کم طالبان کسی چیز کو سیریس لے رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ جمہوری قوتوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں وہ اس ڈسکشن کے اندر. اور آپ جانتے ہیں کہ جمہوری قوت سے مراد یہ ہم جو ہے, ہمارا کہنا تو یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوگا وہ کسی کے اوپر کوئی اپنا مسلک, اپنا آئیڈیا, اپنی کوئی چیز گن پوائنٹ پر فورس نہیں کر سکتا. ایک دوسرا یہ کہ ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمارا ہر ڈائلاگ اسی کے تابع رہ سکتا ہے. بٹ اصل میں یہ ایشو دہشت گردی کا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا فارم کو ٹاک شوز اور ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے سمجھ میں آئے کہ بس اب یہ ڈائلاگ ہوگا اور یہ کامیاب ہوگا. میں اس بات سے واقف ہوں کہ کوئی انسرجنسی دنیا میں بغیر مذاکرات کے ختم نہیں ہوئی ہے, اور مختلف ادوار میں مختلف چیزیں ڈپینڈنگ آن ٹائمنگ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور ایکشن بھی ہوا ہے. میری خواہش تھی کہ یہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر سالو ہو جائے, بٹ میرا ایکسپیرینس اور میرا جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ بات اس طرح سے نہ ہو. پی ٹی آئی اسٹینڈ فار پیس, فار سیکسٹینین ہارمنی, فار نیشنل. ڈاکٹر صاحب اگر آپ پیس آبویسلی آپ چاہتے ہیں, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں, آپ کی ایک اپنی اپروچ ہے اس وقت, لیکن سوال یہ اٹھے گا کہ اگر خان صاحب کو ایسا رول مل ہی گیا, اور میں اس طرف نہیں جا رہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ کیسے ہو گیا اور یہ تو دکھاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے قریب ہے, میں ان چیزوں میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں اب ایک موقع انہیں ملا ہے ایک رول پلے کرنے کا, اگر وہ امن اس طرح اس رول میں بھی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سیاسی فائدہ تو اپنی جگہ, میرے خیال سے قوم کو بہت فائدہ ہوگا. تو وہ رول یہ پلے کرنے سے کترا کیوں رہے ہیں پھر؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ کمیٹی بنی نا تو اول تو میں کچھ ٹی وی پروگرامز میں تھا جو کمیٹی کے ممبران پہلے دن ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ گئے. اچھا, میں نے اس کمپیئر جس پروگرام میں بیٹھا تھا اس کے کمپیئر کو بھی میں نے کہا کہ دیکھو کنٹروورشل نہیں بناؤ. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک نیریٹو جو طالبان نے یا کوئی بھی تحریک ہوتی ہے وہ اپناتی ہے, ایک نیریٹو ہے اور ایک حقیقت ہے. ان کو چیلنج مت کرو, چیلنج کرو گے تو ریاکشن آئیں گا. اور ون آف دا اور 2 آف دا ممبرز کو طالبان نے اعتراض کر دیا اسی وجہ سے. تو یہ جو ٹاکس ہوتی ہیں یہ بڑا سینسیٹیو, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے بات یہ کروں کہ میں نے اپنی کور کمیٹی کے اندر اس بات کو اپوز کیا تھا کہ ہم کے پی کے نیگوشیشنز کے اندر شامل ہو, اس وجہ سے کہ گیو اینڈ ٹیک جو ہونا ہے اور ڈسکشن ہونا ہے وہ تو سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہونا ہے. فوج کے ساتھ اوپینین لینا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کو کہ کیا ہونا چاہیے, انٹیلیجنس انفارمیشن ان کے پاس ہوں گی. تو گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے یونائٹڈ پاکستان کا فرنٹ, یونائٹڈ پاکستان کا فرنٹ اس طرح ریپرزینٹ. سر الوی صاحب, دوسری سب سے بڑی ووٹنگ کے حساب سے آپ سیاسی جماعت ہیں ملک میں, ملک کے موسٹ پاپولر اکراس دا بورڈ لیڈر آپ کے پاس عمران خان صاحب ہیں, اس حوالے سے کہ ان کو ہر خطے سے, ہر علاقے سے ان کو سپورٹ ملی ہے, کراچی سے لے کے, اور آپ لاہور میں بھی دیکھ لیں, پنجاب میں بھی دیکھ لیں. اور ان کو سب سے زیادہ بات اتنی ان کے اندر ٹرسٹ ان لوگوں کی بھی ہے جن کو ریاست اس وقت یا تو بات یا لڑنا چاہ رہی ہے. سر ان کے علاوہ آپ لوگ بھی یہ بات سمجھتے ہوں گے ان سے بہتر کوئی نومنی نہیں ہے, تو اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ نہیں, پیچھے دیکھو, پیچھے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کام کی ذمہ داری ہو جبکہ اسٹرنگ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو بیچ میں کنفیوژن ہی کریٹ ہوگا. یعنی بالکل صحیح ہے کہ ٹرسٹ ورتھینس پر جب انہوں نے بھروسہ کیا تو آپ کر لیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سروس یہ ہوگی پاکستان کی کہ وہ کام اٹھایا جائے جس کو کیا جا سکے, جس کے اندر لیکن ان کا جو رول ہے وہ کیا جا سکتا ہے. ہی از اے فیسیلیٹیٹر آف دا ڈسپیوٹ. مطلب وہ کوئی طالبان کے چیمپئن نہیں ہے. وہ ان کو کوئی, دیکھیں حکومتی سطح پہ ان سے ایکسپیکٹ یہ نہیں کیا جا رہا کہ وہ حکومت کے بہاف پہ کوئی کنسیشن دیں یا کوئی ڈیمانڈ ادا کریں گے. تو وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں, اس کے لیے اتھارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, آپ جیسے لوگ تو یہ مارجن دے رہے ہیں نا اس بات کا کہ جی وہ طالبان کے ایجنٹ نہیں ہے مگر وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. ایسی ٹاکس کے اندر کنفیوژن کا بڑا امکان ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, ایک منفی رائے سامنے آئے گی, تو آپ پاکستان کے سب سے اہم کام کے لیے نہیں کر پائیں گے؟ الوی صاحب نہیں, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی میں پچھلے 6-7 مہینے میں کیا ہوا,
7 महीने में ये हुआ कि उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, इसको अथॉरिटी नहीं थी, फिर ये बात हुई, फिर टॉक्स इस वजह से रिजेक्ट हो गए। तो देखिए इसके अंदर जो लोग, मैं समझता हूँ हुकूमत की एक कमेटी होनी चाहिए, हुकूमत की, जिसको फैसिलिटेट किया जाए। तो वही तो कह रहे हैं, वो फैसिलिटेट ही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुज़ाकरात हम करवाएंगे। अब वो जो भी उनके रीजंस हैं उनके लिए वो 5 मैन मिडिल मैन कमेटी बना रहे हैं, उनमें से एक इमरान खान साहब है। वो देखिए उन्होंने ये भी बहस की। देखो कल को मिसाल के तौर पर वो कहेंगे जी ये हमारी कमेटी नहीं है, एवरीथिंग फॉल्स स्टार्ट्स टू ग्राउंड जीरो। गिव इट अ चांस, तो गिव इट अ चांस। ये कहा भाई, उन्होंने कहा कि पहले ये डिस्कशन हुआ, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि शाहिदुल्लाह शाहिद साहब, एहसानुल्लाह एहसान साहब और ये सब लोग जो होंगे इनकी कमेटी होनी चाहिए। फिर बावजूद किसी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम डायरेक्टली नहीं करते, हम इनडायरेक्टली करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन ये है, वी विल डेलिब्रेट इट टुमारो मॉर्निंग। वी हैव अ वेरी लॉन्ग। डेलिब्रेट करते वक्त ये भी चीज जरा जहन में रखिएगा कि आपने नवाज शरीफ को कहा था कि जब के आपने मुज़ाकरात की बात छेड़ी है और सब माने हैं तो आप पहले मुज़ाकरात को चांस तो दें। तो अब इस चीज को भी अगर आप चांस देंगे और अगर ये आगे से फिर कमेटी अनरेवल भी होती है तो कम से कम आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकेगा। आपका तो आपको याद किया जाएगा, बातें बड़ी बड़ी की जाती थी, जब काम करने का वक्त आया तो पीछे हो गए। यानी काम तो हम कर रहे हैं। हमारे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे मतलब एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं विद सिंपैथीज विद द पार्टी। ही इज अ वेरी not only concerned but very well aware person about all the politics. लेकिन वो आपको चाहते हैं सर, they want Imran Khan as their champion, they want Imran Khan as their middleman, मतलब not champion, as a facilitator. As a facilitator I think the best thing would be कि नवाज शरीफ भी कमेटी में हो तो वो काम चल जाएगा फिर, because everything to give and take belongs to the central government. ठीक है, लिहाजा नवाज शरीफ भी वहां से आ जाए तो then it will become a सही है। हम जरा रिस्पांस ले लें जाहिद खान साहब की तरफ से। खान साहब सॉरी आपकी तरफ आ गए, थोड़ी देर हो गई अलवी साहब की, क्योंकि एक टेम्पोरल नेचर की हमारी उनसे कनेक्शन है तो वी नीडेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट। खान साहब ये बताइए कि ये कहते आए हैं इनकी पार्टी, इनका मौक़िफ़ आपको हमसे ज्यादा ही पता है, अब जब एक चांस आया है ये सारे मामले को हल करने का, ये हमारे बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनसे बात करो, ये गयूर हैं, तो ये अब सब सारे मामलात को सेटल करने का वक्त आया है, तो फिर इनको इस बैंड वैगन पे चढ़ जाना चाहिए, नहीं सर? मोइज मैं 2-3 बातें करूंगा अगर आप इजाज़त देंगे। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी का ऐलान किया था तो हमने उसको सपोर्ट किया था, क्योंकि आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो यही हुक्मरान जो अभी सूबे में है या मरकज़ में है ये कहते थे कि इनके पॉलिसीज़ गलत है, इसलिए मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। तो जब APC बुलाई गई तो हमने खुले मैंडेट दिया कि जी आप कर लें। अब चूंकि जब कमेटी अनाउंस की गई तो फिर हमने कहा ये न कहे कि जी ये लोग सबुटाज कर रहे हैं या बातचीत को जिस तरह हमारे लिए हमेशा के लिए कहा जाता है। अब ये जो दूसरा कल का डेवलपमेंट हुआ है वो ऐसा है कि अभी तक वो जो मेंबर जिसने चुना है, जिस तरह आपने एलवी साहब को देखा अभी थोड़ी देर पहले, चौधरी एजाज है मेरे ख्याल में लाहौर से इनका, उसका स्टेटमेंट चल रहा था कि जी इमरान खान तो कौमी लीडर है, वो इस कमेटी में नहीं होना चाहिए, और कल उनकी मीटिंग हो रही है। और साथ अगर आपने देखा तो मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि जी मैं अपनी कमेटी की मीटिंग बुला रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने जरगा मुकर्रर किया था जो कबाइली पर मुश्तमिल था उसको कहाँ फेंक दिया, उसको क्यों इन्वॉल्व नहीं किएगा। और तीसरी बात यही है कि अभी अगर आपने मौलाना अब्दुल अजीज को देखा हो तो वो कह रहा था कि जी अगर शरीयत का आज ऐलान कर दे तो मसला हल हो जाएगा। हमें ये नहीं पता कि अभी तक तो बात चली नहीं हो, कहते शरीयत का ऐलान करे। दूसरी बात, अभी शाहिदुल्लाह शाहिद की एक स्टेटमेंट चढ़ ली थी कि उन्होंने कहा कि हमारी ये कमेटी है जिसमें इमरान खान है, ये हमारी तरफ की हमारी कमेटी है, और उसने ये कहा कि हमारे शोरा के इजलास में ये आएंगे, शोरा के इजलास इनको ब्रीफिंग देंगे और फिर शोरा जो हमारे शोरा है वो इसके मॉनिटरिंग भी करेंगे और इसके मुआयनत भी करेंगे। मतलब यही है कि ये समझ अभी नहीं आ रहा है कि कंफ्यूजन है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। तो मेरे ख्याल में हमारी तो अपनी पार्टी की राय में बताना चाहता हूं कि हम इसको देख रहे हैं, 1-2 दिन वेट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, तो फिर हम अपनी मीटिंग बुलाएंगे और फिर अपना रद्द-ए-अमल लेकिन आपके ख्याल से फिलहाल मेरे ब्रेक की तरफ हमें जाना है। बस ये बता दें खान साहब को अपना ये रोल प्ले करना चाहिए या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दें, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। देखिए जी, मैं तो इसलिए इस पे ऐसे नहीं कह सकता हूं कि अभी फिलहाल तो वो देखें कि करना क्या चाहते हैं।
تو ہمیں جو چیز ہمارے سامنے کیونکہ اس پہ میرا کلیئر بات نہ ہوئی، بہرحال بریک کی طرف بریک سے پہلے ہدوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کو یہ رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال سے خان صاحب نے اتنا اس ٹاپک پہ اپنی سیاست کو فوکس کیا ہوا اتنے عرصے سے، بہترین سیاسی اپرچونٹی ہے، اگر کوئی بھی رول ہے دیکھیں میرے خیال سے فضل الرحمان صاحب انڈرمائن ہو جاتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں، میرے خیال سے انہیں رول پلے کرنا چاہیے. صحیح ہے میرے خیال سے اگر یہ ان کا سٹانس رہا ہے تو اس پہ تو نو برینر ہے. فضل الرحمان جو کہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ میں سب صحیح کر سکتا ہوں، ان کے بجائے خان صاحب صحیح کر دیں گے. پختونخوا کی سیاست میں ایک نام ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں ایک نام ہوگا، the man who did، اور وہ نام نواز شریف صاحب کا دوسری لائن میں آئے گا، پہلی لائن میں جناب عمران خان. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360 رائے گا. خان صاحب کو ایک میڈیٹر کے تحت نومینیٹ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے حاضر جو ان کے سپوکس پرسن ہے شاہد اللہ شاہد صاحب نے، جس کے بعد خان صاحب کی طرف سے ایک تو ان کو جس کمپنی میں رکھا گیا ہے وہ اس سے کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر جتنی ٹرسٹ عوام کی مئی 11 میں ظاہر ہوئی تھی، الیکشنز کے اندر ظاہر ہوئی تھی، اتنی ہی ٹرسٹ شاید طالبان کو بھی ہے. ان کو جس کمپنی میں نومینیٹ کیا گیا ہے ان کو تو ظاہر کر کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ بہت زیادہ قریب ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کے. خان صاحب کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ باقی سب اگر باقی پاکستان کے لیے، پرامن پاکستان کے لیے اتنے سیریس کنٹینڈرز نہیں ہیں تو خان صاحب ضرور ہوں گے. بریک سے پہلے ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر خان صاحب چلے جاتے ہیں، اگر ان کی شورا کی باتیں سن لیتے ہیں تو جو پچھلے 15 سال سے وہ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں کہ آپ ان سے شورا رکھیں، ان سے جرگہ رکھیں، یہ بڑا خوبصورت کلچر ہے، اس کے اندر سارے جو میڈییشنز ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں اور یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، یہ لوگ فیئرس ہیں، فیروشس ہیں، پراؤڈ ہیں. اس سب کچھ کے سامنے اگر خان صاحب اب جا کے اپنا لوہا منوا لیں، پاکستان کا موقف رکھ دیں، ان کا موقف لا کے پاکستان کو دے دیں اور کسی طرح اگر کامیاب ہو جائیں تو خان صاحب کی پوزیشن ان دا ہسٹری بکس اگر سیکنڈ ہوگی تو چند ہی لوگ ہیں جن کے بعد سیکنڈ ہوگی پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہ اس پورے معاملے کو عمران خان صاحب نے سلجھا دیا. زاہد خان صاحب آپ بھی کامنٹ کر رہے تھے اس حوالے سے سیاسی طور پہ. سر آپ دیکھیں جی گو ایہڈ. ایسا ہے کہ یہ بالکل آپ نے تو صحیح بات کی کیونکہ عمران خان صاحب زیادہ وہ کہتے کہ 15 سال سے ہم کہتے تھے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہاں تک تو اس نے بات کی تھی کہ پشاور میں طالبان کے لیے آفس پہ کھولنا چاہیے. تو میرے خیال میں اب تو آسانی بات ہو گئی ہے اور خان صاحب کو چاہیے کہ وہ لیڈ کرے اس جو کمیٹی ہے اور وہ ان سے شورا سے بھی ملے. اور یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ حکومت اور چونکہ مرکز میں جو حکومت ہے وہ بھی اس نظریات اس سوچ کے قریب تھی کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا. تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان میں یا ہسٹری میں اس کا نام ہوگا عمران خان صاحب کا کہ اس نے ایک ایسے کام سر انجام دیا کہ اس کا مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور اس نے نیگوسیشن سے اس مسئلے کو حل کر دیا اور دہشت گردی اس ملک کے اندر ختم ہو گئی. لیکن ظاہر صاحب ایک طرف آپ یہ تو کہہ رہے ہیں بٹ یہ بھی ایکسپلور کریں اور میں بھی کہتا ہوں انہیں رول پلے کرنا چاہیے بٹ یہ بھی ایکسپلور کریں بات کہ دوسری طرف اس کا ایک نیگیٹو امپریشن ان قوتوں کی طرف بھی شاید جائے جو سمجھ بیٹھیں کہ ٹی ٹی پی نے اگر نومینیٹ کسی کو کیا ہے تو وہ شاید ٹی ٹی پی سے قریب ہے یا اس کا موقف ٹی ٹی پی سے قریب ہے اور اس میں جو رول خان صاحب آگے پلے کریں گے وہ زیادہ لگے گا جیسے یہ ٹی ٹی پی کے نومنی زیادہ ہیں اور ایک نیوٹرل جو ہے وہ پلیئر کم. اور جب یہ نیگوسیشنز ایک کروٹ لیں گی کبھی ادھر کبھی ادھر یا ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا تو خان صاحب کو شاید بلیم کیا جائے گا. تو انہیں یہ سیاست کا بھی آگے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. ظاہر ہے قوم پہلے آتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری کنسیڈریشنز خان صاحب کی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی اس لیے میں نے جب آپ کو کہا نا کہ ابھی وہ لوگ تذبذب کا شکار ہے. اس کے جو ایلوی صاحب بات کر رہا تھا اور طرح تھا کہ جس طرح چودھری اجاز کے لاہور سے سٹیٹمنٹ آ رہا تھا اور تھا اور کل بھی اسپوکسمینز کے بھی جب بیان آئے تھے وہ تو اور تھے اور ابھی جو کل میٹنگ ہو رہے ہیں وہ میرے خیال میں اس لیے تذبذب کا شکار ہے کہ اگر وہ اس کو ایڈمٹ کرتے جاتے ہیں تو جو ان کو ووٹ ملا تھا شاید سارا وہ ووٹ نہ ہو جو پرو طالبان ہو یا ڈائلاگ طالبان ہو یا کچھ ہو. یہاں پرو طالبان سے زیادہ الوی صاحب یہاں پرو طالبان سے زیادہ پرو پیس کی بات ہے. اگر تو کوئی رول کے نتیجہ کوئی نکل آتا ہے تو اس کا کریڈٹ جتنا خان صاحب کو پورے ملک میں جائے گا تو وہ پے آف تو بہت زیادہ ہے اس رسک سے جو خان صاحب شاید تھوڑی بہت ظاہر ہے لیں گے جبکہ انہوں دیکھا جائے گا کہ وہ نومینیٹڈ بائی ٹی ٹی پی تھے اس پورے میڈیشن میں. دیکھیے میں ایک بات تو کہوں آپ کے سامنے کہ جو رسک ہے اور بینیفٹ ہے خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کو ایک بیک گراؤنڈ میں چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ رہے گا پاکستان کا. دیکھیں اگر ظاہر ایک وشفل تھنکنگ ہے میری بھی
اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں کی بھی کہ یار خان صاحب یہ رول پلے کر لیں اور پیس امن آ جائے تو وہ تاریخ میں جائیں گے. اچھا یہ خواہش ہے اچھی. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری فی الحال یہ کنسرن نہیں ہے کہ خان صاحب کا امیج خراب ہوگا یا خان صاحب کا امیج بہتر ہوگا. میری اور آپ سب کی خواہش ہے کہ امن آ جائے. اب اس سے امن آنے کے سلسلے میں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی 4 افراد کی تو بھی میرے ذہن میں ایک ڈاؤٹ یہ آیا تھا کہ یار، اور میں نے اسمبلی کے باہر نکلتے ہی یہ بات کہی کہ اس کمیٹی کی فعالی اس میں ہے کہ چودھری نثار اس کو خود ہیڈ کریں اور نواز شریف صاحب اس کو ڈائریکٹلی اوور سی کریں. کیونکہ دیکھو آئی بلیو ان دا فیکٹ کہ یہ ایک تو ڈسکشن ہوگا اور ایک پھر گیو اینڈ ٹیک ہوگا. ایٹ واٹ ایور اسٹیج گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، ابھی ہوتا ہے 4 مہینے بعد ہوتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی ہوگا. پھر اس کے بعد اس کمیٹی کے کچھ لوگوں نے جو پبلک اسٹیٹمنٹ دیے اس میں بڑی اچھی بات یہ کہی کہ جو نقصانات ہوئے ہیں سب سے پہلے تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہو سکتے ہیں، کئی تعلیم نہیں آئی یہاں پر 10 سال سے بند ہے تو اسکول نہیں تھے تو روزی کا بندوبست کر دیا جائے. جو مثال کے طور پر سوات کے آپریشن کے بعد سوات میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے کمیٹی از دیر شوڈ بی دیر فار دا لانگ ہال. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہ نا کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنا رول نہیں پلے کر رہی ہے ایک حکومت کے ہونے کے باوجود، تو چلیں وہ نہیں رول پلے کر رہے تو پاکستان اگر پہلے ہے تو آپ اپنا رول تو پلے کریں. اور جہاں تک آپ کے خدشات ہیں دوسری طرف کے کہ گیو اینڈ ٹیک، تو جو گیو اینڈ ٹیک ٹی ٹی پی چاہتی ہے اور جو گیو اینڈ ٹیک حکومت دے سکتی ہے، ان دونوں چیزوں کو خان صاحب سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جو کہ دونوں طرح کی آوازیں سنتے بھی ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور ایک بیسکلی نظر یہ آتا ہے کہ دونوں سائیڈ کا موقف وہ ایک حد تک سمجھتے ہیں. تو آپ کے جو اپریہنشنز ہیں وہ میرے خیال سے شاید اتنے سگنیفیکنٹ نہ ہوں اگر خان صاحب اس میں معیز ایک اور بھی اس میں ایڈ کرے کہ کیونکہ خان صاحب نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہے اور وہاں جو ڈائیلاگ ہوگا وہ نیشنل اسمبلی میں بھی بتا سکے گا اور بلکہ ایک اچھا آپریشن بنے گا کہ پارلیمنٹ میں بھی بات جاری، کیونکہ باقی جو 3 ممبر ہے یا 4 ممبر ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے. جی الوی صاحب دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کمیٹی کی کے اوپر تھوڑا سا میرا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چودھری نثار شوڈ ہیو بین دیئر. جو کمیٹی بات کرے گی وہ کمیٹی کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ویسے ہی پور ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو اب اس بات سے واقف ہوں ویری ریسنٹلی کہ ایک لسٹ بنائی تھی جو طالبان کو گئی، انہوں نے اس میں سے 2-4 نام نکالے، پھر وہ لسٹ واپس آئی اور کچھ ٹیلی ویژن کمپیئرز نے بھی وہ لسٹ دیکھی تھی. تو وی وڈ لائک ٹو پلے آور پارٹ بٹ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ خان صاحب شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ ٹیم. رستم شاہ محمد صاحب وہاں پر ہیں، we will be aware. الوی صاحب دیکھیں نا سر دیکھیں آپ یہ میں کلیریفائی کر دوں، آپ اگر اس وقت نواز شریف صاحب نے اپنی 4 رکنی ٹیم میں عمران خان صاحب کو ڈال دیا ہوتا تو یہ یقیناً آپ کی ساری باتیں بالکل ویلڈ ہوتی کہ یہ حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا بھی اظہار نہیں ہے، طاقت اصل میں نواز شریف صاحب، طاقت کا محور اصل میں پی ایم ایل نون کے پاس ہوگا، یہ ہمیں برا دکھانے کی طریقہ ہے سر. لیکن یہ تو طالبان نے نام دیے ہیں، تو یہ تو ایک بہترین موقع ہے کہ بیچ کا رول پلے کرنا. ایک آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ نیگوشیشنز کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹ از اے لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس. اچھا یہ ہماری خواہش اور وشفل تھنکنگ ضرور ہے کہ خان صاحب کو ڈالو 1 مہینے میں بات نمٹ جائے گی. یہ 1 مہینے میں نہیں نمٹنی ہے، اس کے اندر سٹاپس ہوں گے، گوز ہوں گے، چلے گا، وہ سب ٹھیک ہے جتنا بھی ٹائم لگے. اگر خان صاحب اس کے اندر انوالوڈ ہوں گے تو سر دنیا لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے نا. نہیں سن تو لیں، دیکھیے اپنے سارے پتے ٹیبل پر نہیں رکھنے چاہیے ہے نا. خان صاحب از این ایسٹ، اس کو اسی ایسٹ کے طور پر رکھیں کہ دیر ول بی اے لاٹ آف روڈ بلاکس ڈیورنگ دا نیگوشیشن. خان صاحب ہوں گے تو کم روڈ بلاکس ہوں گے ہے نا، بہت ہوں گے. نہیں الوی صاحب دیکھیں نا سر، آپ کے سر پاکستان بچانے نکلے تھے نا الوی صاحب، 11 مئی کو پاکستان بچانے نکلے تھے. اس سے بہتر موقع ہوگا کوئی؟ نہیں جیتے آپ حکومت، وفاقی حکومت میں آپ نہیں آئے. اگر آپ سارے پتے ایک ہی دن کھیلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہے گا. سر وہ واحد اکا عمران خان نہیں ہے پاکستان کے پاس، نواز شریف بھی ہیں، لیکن خان صاحب ایک اکے سے تو ہم شروع کریں گے. نہیں سنیں نا، میں تو آپ سے اصولی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پرڈکٹ کر رہا ہوں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ میری بات میں وزن بالکل نہ ڈالے اور اس کے برعکس کرے، مگر there will be sabotage. There will be a lot which is going to happen still.
یہ تو آپ کی پریڈکشن ہے نا, مطلب یہ سیبوٹاج کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے آپ جو ہیں وہ دیکھیں بات یہ سیبوٹاج, ڈاکٹر صاحب سیبوٹاج کرنے والے ہمیشہ عناصر ہوتے ہیں, لیکن ایک کریڈیبل آدمی جب یہ نیگوسیشنز لے کے چلے گا تو سیبوٹاج کرنے والے عناصر فیل بھی ہو سکتے ہیں. ایٹ دا رائٹ ٹائم ہونا چاہیے. دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. دس از دا سر اوپننگ اچھی نہیں ہوئی تو پھر کیا چلیں جی زاہد خان صاحب آپ بتائیے یہ وقت صحیح نہیں ہے, ابھی صرف 40,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں. اس کو آگے میں 15-20 دن مہینہ چلنے کو صبر کریں پھر دیکھنا. صحیح ہے زاہد خان صاحب, ان کی تلقین ہے کہ ہم صبر کریں. نہیں اللہ کر کے نیگوسیشن شروع ہو رہے ہیں سر, کتنا صبر کریں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے تو یہ لوگ کرتے تھے کہ بھئی جلدی کرو, ڈائلاگ کرو تاکہ اس ملک میں پیس آ جائے. اب یہ کہتے ہیں یہ ڈیلے ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا, اور لاسٹ آپشن خان صاحب کا ہوگا جب ایک دفعہ نیگوسیشن آپ کی ناکام ہو جائے, جب ایک دفعہ بریک تھرو ہو جائے گا, جب آپ کا اس کو ختم ہو جائے گی, پھر کون اس میں بیچ میں جان ڈالے گا اور پھر کیسے بات ہو سکے گی. ابھی تو بس سٹارٹڈ ہے, ابھی اگر کامیاب ہونا ہے اور آپ نے واقعی اگر پاکستان کے لیے بات کرنی ہے. لیکن مجھے ایک اور چیز نظر آ رہا ہے الوی صاحب کی باتوں سے کہ یہ سٹیٹس کی بات ہے, کیونکہ عمران خان اگر نواز شریف اس کمیٹی کو جو سرکاری کمیٹی ہے اگر اس کو ہیڈ کرتا تو عمران خان میرے خیال میں کہ طالبان کی یہ بات کو ایکسیپٹ کرتا. لیکن چونکہ یہاں پہ وہ سٹیٹس کی بات آ جاتی ہے تو اس لیے الوی صاحب کی ان باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک ایسڈ ہے اور وہ آخر میں آپشن میں استعمال کرے. اب مجھے بتا دے کہ اگر آپ کی نیگوسیشن ناکام ہوتی ہے اور ایک بریک ہو جاتا ہے اور بریک کے بعد کوئی اور حالات پیدا ہوتی ہے تو اس میں کون کہاں ہوگا, کیا کام کر سکے گا, کیا رول پلے کر سکے گا, یہ میرے سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں آج بھی الوی صاحب وغیرہ ان کی پارٹی بھی اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ شاید یہ ڈائلاگ کامیاب ہو, شاید وہ جو چیز جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ کامیاب ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں اگر کل سبوٹاج ہو جائے گا, ایکسپلوژن ہو جائے گی, پلان ہو جائے گا, تو ان کا اپنا ابھی اس پہ تھرسٹ نہیں ہے. اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو پارٹیز یہ باتیں کرتے تھے وہ خود بخود اس چیز کو ابھی سمجھنے کی کوشش یا نہیں کر رہے یا وہ نہیں. اور ایک اور بات بھی بنتی ہے پھر خان صاحب, یہ بھی بات آتی ہے کہ 6 مہینے جب ہو رہا تھا کچھ اور چودھری نثار صاحب اس کے اوپر ایک چادر ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو بتاتے نہیں تھے, تو ان کی طرف سے تنقید تو یہ آتی تھی بھائی کوئی سنجیدگی سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اب وہ سنجیدگی کا موقع تحریک طالبان پاکستان نے ادا کر دیا تو ٹھیک, پی ایم ایل نون نے نہیں کیا, لیکن یہ تو پھر کوئی اس کی سنجیدگی پہ شک ہی نہیں کر سکتا جب عمران خان صاحب انوالو ہو جائیں. ایک بریک لینی ہے خان صاحب آپ کی طرف, پھر اس کا جواب لے لیں گے. یہ جو کہنا ہے گو ہیڈ خان صاحب, کہہ دیں آپ اگر کچھ بریفلی کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہ میں دیکھیں پرسوں جب یہ جو کمیٹی عمران خان صاحب کو ملی تھی تو ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا, اس نے کہا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ٹرانسپیرنٹ مطلب یہ کہ ہر ایک چیز میڈیا کے عوام کے سامنے آنے چاہیے. ابھی الوی صاحب اس کے اگینسٹ جا رہا تھا کہ وہ جو کمیٹی بنائے گی وہ ٹاک شوز میں کیوں آئی ہے, تو ان کی اپنی باتوں میں ابھی تضاد ہے. صحیح, اس کا بھی ریاکشن لے لیں گے خان صاحب, اس کا بھی ریاکشن لے لیں گے. لیکن مجھے جو سب سے بڑا سوال ہے الوی صاحب سے, جو کہ بریک کے بعد ہم ان سے جواب لیں گے, کہ یہ ابھی خدشات ہیں سیبوٹاج ہوں گے. جو لوگ پاکستان بنانے نکلے تھے ان کو بھی خدشات تھے, اس سے زیادہ بڑے سیبوٹاجز تھے. وہ یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ گارنٹی ہے کہ ملک بنے گا اس لیے چلتے ہیں ملک بنانے, یہ سب دیکھتے ہوئے, سب خطرات دیکھتے ہوئے ملک بنانے نکلے تھے. اور الوی صاحب کا چانٹنگ سلوگن آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360, بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. ٹی ٹی پی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے اور اب وہ کیا یہ رول پلے کریں گے یا نہیں. ڈاکٹر عارف الوی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, زاہد خان صاحب اے این پی کے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر الوی, جب بہت ساری پارٹیز ہیں جو شاید جب الیکشن نہیں جیتیں تو ان کو یہ حسرت رہ گئی کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کر سکیں ایسا کام, جبکہ حکومت بھی ان کے پاس نہ ہو لیکن انہیں موقع ملے کچھ کرنے کا تاکہ وہ اس طرح سے جانے جائیں. یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ان پارٹیز کا جو کہ ایکچولی الیکشن جیتی نہیں ہوتی ہیں اور حکومت ان کے پاس نہیں ہوتی. تو زاہد خان صاحب آپ سے میں پوچھوں گا, الوی صاحب کی آئی بلیو لائن ڈراپ ہو گئی ہے ابھی, تو آپ بتائیں سر کہ اس سے اچھا موقع تو کسی کو مل نہیں سکتا کہ حکومت بھی نہیں ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے امن و امان,
اور پھر آپ اس موضوع پہ اتنی ایکسپرٹیز بھی بقول آپ کے خود کم سے کم رکھتے ہیں، اور اس صوبے میں آپ کی حکومت ہے جو صوبہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور جہاں آپ کو پولیٹکلی بہت زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ امن لا سکیں ظاہر ہے پورے پاکستان میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے آپ کے خیال سے خان صاحب کیوں پھر اس چیز سے کترا رہے ہیں؟ آپ کی کیا تھیوری ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک اور بات پہ آپ نے سوچا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو نام لیے گئے تھے، ایک منور حسن کا نام لیا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا گیا تھا، اور میاں نواز شریف کا نام لیا گیا تھا، اور عمران خان کے متعلق یہ کہتے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے، بلکہ ایک مثال دیا تھا شیخ رشید کا اور اس کا۔ اب مجھے یہ بتا دے کہ ان کے نمائندوں کو لیا گیا، مطلب منور حسین کا پروفیسر منور حسین کا لیا ہے پروفیسر ابراہیم کو، اور اس کا مولانا فضل الرحمان کا لیا کفایت اللہ، اور عمران خان کو ڈائریکٹ لیا۔ یا تو یہ نظر آ رہے ہیں ان کے کہ اس کی پارٹی باقی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ اتھینٹک نہیں ہے، یا اس کے لیے اتنا مفید نہیں ہے، یا اس کے لیے اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، ورنہ اس کا بھی نمائندہ، حالانکہ آپ کے سامنے وہ بار بار کہہ رہے کہ رستم شاہ مومن ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا نمائندہ ہے، لیکن وہ ٹی ٹی پی والے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیچ میں ضرور کوئی ایسی بات ہے۔ اب یہ بتانا، دیکھیں ہمیں تو امن چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہمارے صوبے میں بقول ان کا کہ اس پہ اعتماد کیا گیا تھا، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا تجزیہ دیں کہ وہ پھر کیوں نہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے؟ ہاں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو سر کل پتہ چلے گا کہ اگر دو باتیں ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان نے بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، آج پریس کانفرنس کیا، اس نے کہا کہ وہ جو قبائلی جرگہ وہ کہا گیا، کیونکہ قبائلی جرگے کو حکومت بھی مانتے ہیں، سارے پولیٹیکل پارٹی بھی مانتے تھے اور طالبان بھی مانتے ہیں، لیکن کل دونوں کی میٹنگ ہو گئی، وہ دیکھا جائے گا کہ اگر عمران خان جانا چاہتا ہے تو مولانا فضل الرحمان بیک کرے گا، وہ اپنے نمائندہ نکال دے گا۔ یہ مجھے ایک خدشات نظر آ رہے ہیں، اللہ کرے صحیح نہ ہو۔ اور دوسرا، اگر عمران خان نہیں جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ اس کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی کہ اگر عمران خان انکار کرتا ہے تو طالبان کیا ریئیکشن کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے؟ کیونکہ جب ایک سٹیٹمنٹ چڑھی تو انہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے نمائندہ ہے، ہم نے کہا ہے تو ہم نے آپ کو نامینیٹ کیا۔ جب ان کے کسی بندے نے اس سے بات کی یا کیا رابطہ کیا تو اس نے کہا عمران خان کو ہمارا نمائندہ ہے، ہم نے اس کو کیا ہے، کیوں ہے وہ ہمارے نمائندگی پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ہے، اب مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے صرف یہی بات ہے کہ یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں سارے سوچ رکھنے والے وہ لوگ تو نہیں ہے نا، اور عمران خان کے پاس بھی کافی لوگ ایسے بھی ہیں کہ شاید اس چیزوں کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ تو ہے۔ اگر وہ ادھر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ پرابلم ہوگی کہ باقی پارٹیز یا باقی لوگ جو اس ملک کے اندر ہے وہ یہ شاید اس کو ڈر خوف ہو کہ وہ مجھے جو میرے خلاف باتیں کرے گا اور کہے کہ دیکھیں ہم کہتے تھے یہ میں اب ایز اے این پی، کیونکہ ابھی ہماری میٹنگ ہونی ہے، ہم اس کے بعد اپنا عمل دیں گے، لیکن یہ دیکھیں ملک کے لیے بات کرنی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی گیم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بھی سٹیٹس کا معاملہ چھوڑ دیں، اور چونکہ حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی، آگے اس بات کو بڑھنا چاہیے، اور یہ جو ڈائیلاگ کا اگر امن اس باتوں کے ذریعے آ سکتے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ وقت بتا سکے گا۔ صحیح ہے ساجد خان صاحب، ہم رپلائی لے لیتے ہیں الوی صاحب سے۔ عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح الوی صاحب، ایک پھر we're moving towards the end of our show, ٹائم کم ہے۔ سر دیکھیں ساری آپ کے خدشات، سارے سیبٹاج کی جو شک شبہات وہ ایک طرف، سر 6 مہینے سے یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی وہ ہمیں زیادہ مار رہے ہیں، ہم انہیں اب کم مار رہے ہیں، کیانی صاحب چلے گئے، اب ہم چھوٹے چھوٹے ریاکشنز دے رہے ہیں۔ خیال یہ تھا جب نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کو انہوں نے گریز کیا تو یہی خیال تھا کہ اب وہ اعلان جنگ کریں گے، انہوں نے اعلان جنگ نہیں کی، 4 رکنی کمیٹی کا اعلان کیا۔ جواب میں جب وہ لوگ 5 رکنی کمیٹی کا اعلان کرتے ہیں تو سر اب اس کے علاوہ پھر مواقع چاہے سیبٹاج ہو یا نہ ہو نہیں آئیں گے۔ اگر عمران خان سر نہیں ہوں گے فرض کیجئے کمیٹی میں تو مذاکرات تو نہیں رکتے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی نہیں کیوں نہیں ہوں گے سر؟ الوی صاحب سمجھائیں نا، کوئی ایک ٹھوس وجہ دیں کہ خان صاحب جو 15 سال سے آرگیومنٹ دے رہے ہیں۔ یار آپ یہ بات کئی مرتبہ سوال کر چکے ہیں، اب جواب بھی سنیے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے ابھی یہ بات کہی کہ جی نواز شریف صاحب کیونکہ اس کمیٹی میں نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اسٹیٹس کا معاملہ ہے۔ آئی ایم آن ریکارڈ کہ پرسوں میں نے نیشنل اسمبلی سے نکل کر بیفور یہ طالبان کے مذاکرات کی بات ہوئی، جب نواز شریف صاحب نے کمیٹی کا اعلان کیا، میں نے نیشنل اسمبلی سے نکل کر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس کمیٹی کو ہینڈ آن ہینڈل کرنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نیگوشیٹ اگلے دن میٹنگ بلائی، اگلے دن میٹنگ بلا کے ان کو تجویزیں دی۔ میری بات سن لیجیے نا، مجھ سے تو یہ کہا گیا ابھی آپ کے پروگرام میں کہ جی عمران خان اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں جا رہے، لہٰذا میں نواز شریف کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں،
میں نے ان ساری باتوں سے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس کو ہینڈ آن ہینڈ کریں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے سیبوٹاج کا خطرہ کا اظہار کیا تو میں دنیا کی اس تاریخ سے واقف ہوں کہ انسرجنسی کے نیگوسیشن کے اندر سیٹ بیکس ہوں گے. تیسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں طالبان پلیئر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے پلیئر ہیں. جو چرچ بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے اندر چودھری نثار نے آ کر یہ کہا تھا کہ یہ دوسرے پلیئرز انوالوڈ ہیں اس کے اندر. تو لہذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صبر کیجئے. ایکسپٹ تو طالبان نے کیا تھا، ایکسپٹ تو طالبان نے کیا تھا. پوری طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. سنیے، مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے، ہر پاکستانی کا فرض ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہینڈ آن گریپل کیا جائے جب آپ کے پاس اختیارات نہ ہوں. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اختیارات گیو اینڈ ٹیک کے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس کو فیسیلیٹیٹ اور ہیلپ کرے گی. عمران خان صاحب شامل ہو یا نہ ہو، مذاکرات آگے چلنے چاہیے. ہمارے ریپرزینٹیٹو وہاں موجود ہیں اور کل ہماری کور کمیٹی میں مزید بحث ہوگی. ایک کور کا اجلاس پہلے سے بنایا ہوا تھا. صحیح ہے، یہ اب سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا. صحیح. علوی صاحب بہت شکریہ. زاہد خان صاحب لاسٹ کامنٹ اگر بہت جی گو ہیڈ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علوی صاحب یہ بھی بتائے کہ اگر عمران خان انکار کرتے ہیں تو پھر طالبان کا کیا ری ایکشن آئے گا، اس کا جواب کون دے گا؟ علوی صاحب لاسٹ. یہ تو طالبان بتا سکتے ہیں نا، اور انتظار کیجئے کہ طالبان صحیح ہے، معلوم نہیں ہے. صحیح ہے. طالبان ویسے آپ کو بتا دیتے ہیں اگر آپ اگری کر جاتے. صحیح. علوی صاحب معلوم نہیں ہے کہ کیا کہیں گے یہ. آلرائٹ سر. عارف علوی صاحب، سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ویوز آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. facebook.com/agenda360 پہ جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. وی شوڈ بی بیک ود یو نیکسٹ ویک. This program